قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا، یہ سب جانیں گے آپ اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام معزز ویورز کو ایکسپلور اسلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا دوست ثاقب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور اسلام یوٹیوب چینل۔ غرض برادران یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل کی سیر کے بہانے لے گئے اور طے شدہ مشورے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ایسے کنویں میں ڈال دیا جس میں پانی نہیں تھا اور وہ عرصے سے خشک پڑا ہوا تھا، اور واپسی پر یوسف علیہ السلام کی قمیص کو کسی جانور کے خون میں بھگویا اور روتے ہوئے رات کو یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے باپ، اگرچہ ہم اپنے سچائی کا کتنا ہے یقین آپ کو دلائیں گے، لیکن آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ بات یہ ہوئی ہے کہ ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا ہوا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیا اسے چیر پھاڑ کر چلا گیا۔ آپ چاہیں مانیں یا نہ مانیں، ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف کا کرتا ملاحظہ فرمایا تو وہ خون آلود ضرور تھا، مگر وہ کسی جگہ سے بھی پھٹا ہوا نہیں تھا۔ تو آپ حقیقت حال سمجھ گئے اور آپ نے پیغمبران فراسی سے جان لیا اور ان پر صاف طور پر واضح فرما دیا۔ آپ نے فرمایا، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات گاڑ لی ہے، اب تو صبر ہی بہتر ہے، اور جو تم بیان کر رہے ہو اس پر میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ یہاں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ادھر یہ قصہ ہوا کہ عرب کے اسماعیلوں کا ایک تجارتی قافلہ شام سے مصر کو جا رہا تھا، اور وہ لوگ بہورے، بلسان وغیرہ مسالوں کے بیوپاری تھے۔ انہوں نے کنواں دیکھ کر پانی لینے کے لیے اس میں ڈول لٹکایا۔ یوسف علیہ السلام سمجھے کہ شاید بھائیوں کو مجھ پر رحم آ گیا ہے اور وہ مجھے کنویں سے نکالنے کے لیے آ گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے ڈول کو تھام لیا۔ قافلے کے آدمی نے ڈول باہر نکالا تو وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور اس نے شور مچا دیا، خوشخبری سنو، یہ ایک لڑکا ملا ہے۔ لہٰذا اسماعیل تاجروں نے یوسف علیہ السلام کو غلام بنا لیا اور اپنے ساتھ انہیں بھی مصر لے گئے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کتنی عظمتیں چھپی ہوئی ہیں، اسے وہ شخص سمجھ سکتا ہے جو چشم بصیرت رکھتا ہے۔ چھوٹی عمر، ننھی سی جان اور ماں فوت ہو جاتی ہے، ماں کے بعد باپ کی آغوش محبت ہے، وہ بھی بھائی چھڑا دیتے ہیں، وطن سے بے وطن ہوئے۔ بھائیوں نے بے وفائی کی، آزادی کی جگہ غلامی حصے میں آئی، لیکن آپ نے ان مصائب کے باوجود کوئی واویلا نہیں مچایا اور نہ آزاری کی، بلکہ اپنی قسمت پر شاکر رہے اور خدا تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے کہ سر تسلیم ہم ہے جو مزاج جناب میں آئے۔ اب دیکھیں، مصر کے بازار میں فروخت ہونے کو جا رہے ہیں اور خدا کی رضا پر راضی ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں ایک بدوئی غلام کی صورت میں بکنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مصر کا دارالحکومت اس زمانے میں رمسیس تھا، یہ غالباً اس مقام پر آباد تھا جہاں آج کل سان کی بستی واقع ہے۔ جغرافی لحاظ سے اس شہر کا محل وقوع مشرق کی جانب دریائے نیل کے قریب بتاتے ہیں۔ مصری فوجوں کا سپہ سالار شاہی خاندان کا ایک فرفوتیفار تھا۔ یہ سیر کے دوران میں مصر کے اس بازار سے گزر رہا تھا جس میں یوسف علیہ السلام برائے فروخت پیش کیے جا رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام پر اس کی نظر پڑی اور اس نے معمولی قیمت دے کر یوسف علیہ السلام کو تاجروں سے خرید لیا۔ اس زمانے میں مصری لوگ اپنی تہذیب کو دنیا کی دوسری تہذیبوں سے بہتر سمجھتے تھے اور صحرائی اور بدوئی لوگوں کو بے نظر حقارت دیکھتے تھے اور ان کے ساتھ اچھوتوں کا معاملہ کرتے تھے۔ انہی بدوئی قبائل میں ایک قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کنعان میں آباد تھا، جن کے رزق کا دار و مدار پانی تھا، جھونپڑوں میں رہتے تھے اور بکریوں کے گلے میں ان کا سرمایہ تھا۔ تو ان حالات پر ذرا غور کریں اور اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ملاحظہ کریں۔ ایک صحرائی لڑکا اور وہ بھی غلام جب ایک رئیس کے ہاں پہنچتا ہے تو اپنی پاکیزہ زندگی، اعلیٰ اخلاق، بے نظیر خدمت اور سعادت کے بل بوتے پر اس خاندان کی آنکھ کا تارا بن جاتا ہے، اور وہ رئیس اپنی بیوی سے کہتا ہے، اس سے عزت سے رکھو، امید ہے کہ یہ لڑکا ہمیں فائدہ پہنچائے، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں، اور یہ کیسا ہوگا، یہ پسندیدہ اتوار اور اعلیٰ اخلاق کہاں سے پیدا ہو گئے؟ ایک صحرائی نے کس جامع سے تعلیم کی سندھ حاصل کی اور کس تربیت گاہ سے تربیت پائی؟ اس کا جواب قرآن کریم دیتا ہے۔ ترجمہ: اور جب وہ لڑکا سن رشید کو پہنچ گیا تو ہم نے اسے حکومت اور علم عطا فرمایا، اور نیک لوگوں کو ہم اسی طرح سے اچھا بدلہ دیتے ہیں،
اور اسی طرح سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں ٹھکانہ عطا فرمایا اور خوابوں کی تعبیر بتانے کا علم سکھایا، اور اللہ تعالیٰ ہر کام میں کار مختار ہے، اور لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اس گھرانے میں خدمات انجام دے رہے تھے اور ان کا لباس بھی ڈنگ کا ہو گیا ہے، اور وہ دوڑ دوڑ کر گھر کے کام کر رہے ہیں، اور ہر کام میں سلیقہ مندی اور صفائی ہے، اور جو کوئی ان کے کام کو دیکھتا تو اش اش کرتا ہے اور ان کے کام کو سراہتا ہے، اور ہر کوئی انہیں عزت سے دیکھتا ہے اور ان سے خوش رہتا ہے، اور اس گھر میں آپ پر سب کا پورا بھروسہ ہے، اور سب انہیں اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں اور پیار کرتے ہیں۔ دن گزرتے رہے اور لڑکپن کی گئی بہاریں گزر گئیں، اور آپ نے اب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ لیا ہے، اور لڑکپن کا پیراہن اتار کر شباب کی قمیض زیب تن کر لی ہے، اور اتفاق سے عزیز مصر کی نوجوان بیوی اس نوجوان میں دلچسپی لے رہی ہے، دن رات اس کا بہت خیال رکھتی ہے، اس سے اٹھتے بیٹھتے دیکھتی رہتی ہے، اس کے کھانے پینے سونے جاگنے اس کی ہر حرکات کو ملاحظہ کرتی رہتی ہے، تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس غلام کی محبت اس کے دل میں گھر کرتی جا رہی ہے اور اس کی روح میں سرایت کر رہی ہے اور اس کے انگ انگ میں سماتی جا رہی ہے۔ تو وہ عورت اس غلام سے خلوت میں ملنے کی تمنا کرتی ہے، اور خوبرو لوگوں کی تمنائیں راتوں کو جوان ہوتی ہیں، اور وہ سوچتی ہے کہ یہ وصال کیسے ممکن ہوگا کہ وہ وزیر اعظم کی بیوی ہے اور محلات کی پروردگار ہے، اور اس کا شوہر ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہے، لہٰذا وہ محبت کے ان شعلوں کو بجھانا چاہتی ہے اور اپنا خیال اس لڑکے کی محبت سے ہٹانا چاہتی ہے، لیکن جتنا وہ اپنے خیال کو ادھر سے ہٹانا چاہتی ہے اس کا دل اتنا ہی زیادہ مچلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اس کی محبت دن بدن اس کے دل میں کبھی ہوتی جاتی ہے۔ اس کا حال تو اس اونٹ کی طرح ہے جو پیاس سے مر رہا ہے اور پانی اس کی پیٹھ پر لدا ہوا ہے۔ اس عورت نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے دل کو اس کی محبت سے باز رکھے اور اپنے نظر اس پر نہ پڑنے دے اور اس کے حسن و جمال سے آنکھیں چرا لے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی، اور یوسف کی عشق کا جادو اس کے سر پر چڑھ کر بولنے لگا اور وہ آگے ہی بڑھتی چلی گئی۔ اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت کے بہانے کیا کرنے کا ارادہ فرمایا، یہ سب جانیں گے آپ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔